رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. صلوات. قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قمر عباس ابن ظہور عباس کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. اتنی ہلکی صلوات نہیں، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. آج کی مجلس کے لیے جو میں نے آیت کو سرنامہ قرار دیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. دوسرا نام اس سورہ کا سورہ اسرا بھی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، چونکہ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. اور اس آیت میں اللہ وقت نماز بھی بتا رہا ہے، فضیلت نماز بھی بتا رہا ہے، اور عظمت نماز بھی بتا رہا ہے. تو گویا آج کی مجلس کا موضوع جو ہے میرا وہ ہے نماز. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بہت دنوں سے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ہماری قوم بھی نماز میں سستی اور کاہلی کر رہی ہے. حالانکہ سورہ ماعون کی آیت ان لوگوں کے لیے جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، بڑی خرابی ہے، جہنم کا نچلا طبقہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن
بھول کر کے اول وقت میں نہیں ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ نماز کو وقت سے پڑھیے، کیونکہ نماز اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اصول دین سمجھ لینے کے بعد افضل ترین عبادت کا نام ہے نماز۔ سمجھ میں آئے تو بولیے گا ضرور۔ ہاں، نماز اللہ کا محبوب عمل ہے، نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے نماز، مصیبت کے لیے راحت ہے نماز، فرشتوں کی عادت ہے نماز، اور سارے مومنوں کی معراج ہے نماز، سارے مومنوں کی معراج ہے نماز۔ میں نہیں کہہ رہا ہے، نبی اکرم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو سمجھیے وہ معراج جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی، صرف سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو جو معراج نبیوں کو نہیں ملی، وہ معراج اللہ نے نماز کی صورت میں تمہیں عطا کر دی۔ خدا سلامت رکھے۔ اس لیے تو کہا جس نے نماز قائم کی اسی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑا گویا اس نے دین چھوڑ دیا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عزادار ہو اور عبادت گزار نہ ہو۔ آئے ہائے کہاں بیٹھے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ماتمی ہو اور حسینی نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عزادار ہو اور نمازی نہ ہو۔ نماز اور عزاداری، نماز اور ماتم یہ دونوں الگ الگ شے نہیں ہے، ایک ہی شے کے دو نام ہے۔ جب عملوں میں ڈھلے تو نماز کہلائے، جب غم میں ڈھلے تو عزاداری کہلائے۔ نماز عشق ہو تو سجدے میں مزہ آتا ہے، نماز عشق ہو تو سجدے میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو 80 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جا کر سنیے گا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں قائم کرو۔ قائم کرنا اور ہے بلکہ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا۔ ہاں، جو اکیلے نماز پڑھے وہ پڑھ رہا ہے، جو خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھوائے وہ نماز قائم کر رہا ہے۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، کوئی جیت نہ پائے تو وہ بازی بن جا۔ کوئی جیت نہ پائے تو وہ بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، شرط ہے پہلے تو نمازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا۔ تو نماز پسندیدہ عمل ہے،
فروع دین میں جو پہلی شے ہے اس کا نام ہی نماز ہے۔ اچھا اب آ گئے یہاں تک، بہت جلدی جلدی میں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، ورنہ جی تھا آج بہت دل کھول کے مجلس پڑھنے کا۔ اچھا انشاءاللہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب تک آپ ساتھ دیں گے میں پڑھتا رہوں گا۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے نا؟ اچھا، اور وضو کے بعد اذان مستحب، اذان دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے نماز بھی ہماری صحیح ہے، اذان بھی ہماری درست ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ میں بہت تیزی سے کہہ کے گزروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ اور ہے جن کی نہ اذان صحیح ہے نہ نماز صحیح ہے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حیا علی خیر العمل کہاں سے لائے؟ ہمارے سر کھاتے ہیں، اور وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جسے اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، تو کہتے ہیں حیا علی خیر العمل اذان میں کہاں سے لائے؟ ارے غدیر میں نبی نے بلال کو حکم دیا تھا، وہاں سے لائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تو نبی کے کہنے سے لائے، حیا علی خیر العمل نبی کے کہنے سے لائے، اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نبی کے کہنے سے لائے۔ ہم نے بھی کبھی آپ سے پوچھا کہ یہ کون سی اذان ہے؟ آئے 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 زندہ باد۔ بھائی ہم نے بھی کبھی آپ سے پوچھا، پوچھ لے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اچھا رک کر کے جملہ دینے والا تھا مگر رک گیا۔ ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں، اوروں کے یہاں بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ صبح میں بچہ پیدا ہو وہی اذان وہی اقامت، ظہر و عصر کے ٹائم بچہ پیدا ہو وہی اذان وہی اقامت، مغرب اور عشاء کے درمیان بچہ پیدا ہو وہی اذان وہی اقامت۔ آپ فرمائیں کہ آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے صبح والی اذان دیتے ہو یا شام والی اذان؟ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ ہاں مولا سلام۔ یہ فیصلہ تو آپ بتائیے نا، ہم نے بھی کبھی پوچھا آپ سے یہ کیسی اذان ہے؟ صبح میں اور ہوتی ہے، عشاء میں اور ہوتی ہے۔ تو اذان بھی اللہ کا شکر ہے ہماری درست ہے، معرفت کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور نماز بھی ہماری درست ہے۔ ہم شیعوں پر ایک الزام لگا دیتے ہیں، اور الزامات ہی ہے، حقیقت سے بابر بھائی اس کا کوئی تعلق۔ ہاں کیا الزام ہے؟ اور ایک وقت تھا کہ میں بھی اس الزام کا شکار تھا، اور اس الزام نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ کیا شیعوں پر الزام یہ ہے کہ شیعہ حضرات تو دو مہینے کی نماز اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، دو مہینے کی نماز ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی جواب سن لیجئے، آج پوری شیعہ قوم کی طرف سے ضمانت لے کر ترلوک پوری کے باب المراد کے امام باڑے کے اس منبر سے اعلان اور بیان کر رہا ہوں کہ ہم شیعہ 2 مہینے کی نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے، بلکہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں پڑھنے کا حکم دیا۔ فاصلہ آپ دکھا دیں، جمع کر کے پڑھنے کا حکم میں دکھا دیتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
بس جاگ جائیے گا خدا کی قسم جلدی جلدی. وہی جو آیت پڑھی تھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. پورے قرآن میں واحد آیت ہے جس میں ایک ساتھ 5 نمازوں کا ذکر ہے. بولیے گا ضرور سمجھ میں آئے تو. اقیم الصلاۃ کیجئے ترجمہ، نماز قائم کرو. کب سے کب تک؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک. کاش کے اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی یہ بات. اللہ نے لفظ 2 استعمال کیے. جاگنا ترلوک پوری والوں، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے. خدا کی قسم میرے موبائل میں تفسیر جلالین موجود ہے، جسے ذرہ برابر یقین ہو مجلس کے بعد دیکھ لینا اور آ جانا، میں دکھاؤں گا. لدلوک الشمس میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اس کے معنی زوال شمس کے ہیں، اور زوال شمس کے بعد 2 نمازیں واجب ہوتی ہے، ظہر کی اور عصر کی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم. بھائی تفسیر جلالین شیعوں کی کتاب تو نہیں ہے. کمال تو یہ ہے عقائد میرے، عمل ہم کر رہے ہیں، حکم آپ کی کتاب میں موجود ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ایک کتاب ہماری منظر عام پر آئے گی، عقائد الشیعہ من کتب اہل السنہ، شیعہ عقائد سنی کتابوں سے. ہاں تو یہ سنی کتابوں میں جلالین میں لدلوک الشمس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور غسق اللیل نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے. بھائی یہ صاحب جلالین لکھ رہے ہیں کہ دلوک الشمس سے مراد ظہر اور عصر، غسق اللیل سے مراد مغرب اور کمال یا انتظار. بھائی دیکھیے گا میری طرف، پورے قرآن میں یہ جو غسق اللیل ہے نا، لفظ غسق 2 دفعہ آیا. ایک تو یہیں پہ آیا اور ایک بڑا فیمس ہے سورہ فلق، سب کو یاد ہوگا، قل اعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور رات کی مخلوق کے اندھیرے کی شر سے. جب گہرا اندھیرا چھا جائے، پتہ چلا مغرب کی نماز ہوتی ہے تب جب رات کا اندھیرا چھا جائے. اب فیصلہ کر کے مسلمانوں تم بتاؤ، تم نماز اندھیرے میں پڑھتے ہو یا دن کی روشنی میں؟ تھک کر نہ سنے گا خدا کی قسم. صلوات پڑھے محمد عالم. بس مولا سلامت رکھے. بہت جاگ کر اب دیکھیے عمل کس کا درست ہے. حوالہ یاد رکھے گا، تفسیر جلالین، ٹھیک ہے. چونکہ اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے اور 2 لفظ میں 4 نمازوں کا ذکر کیا. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ لدلوک الشمس سے ظہر و عصر مراد ہے، غسق اللیل سے مغرب و عشاء مراد ہے. او حافظان قرآن، او قاریان قرآن، میں یہی تو کہتا ہوں، قرآن جھوم جھوم کے نہ پڑھو، قرآن پڑھنے کے بعد جھوما کرو. ہاں پڑھنے کے بعد جھوما کرو. بھائی جھوم کر پڑھو گے ثواب ملے گا، پڑھنے کے بعد جھومو گے ہدایت ملے گی. ہم پڑھنے کے بعد جھومتے ہیں، وہ اور ہے جو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. چونکہ اللہ نے
دو لفظوں میں 4 نمازوں کا ذکر کیا، لہذا ہم اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لِدُلُوكِ الشَّمْسِ سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھو، ہم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا۔ غسق لیل اللہ نے کہا رات کی تاریکی میں مغرب عشاء پڑھو، ہم نے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا۔ اور اب جو دلیل دینے جا رہا ہوں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بخاری میں، مسلم شریف میں ایک وقت میں ایک ساتھ 2 نماز کے پڑھنے کا ذکر بھی ہوگا۔ جب اندھیروں میں تھا، اس وقت کی بات ہے جب روشنی نہیں ملی تھی، ہاں، اور مولانا بھی موجود ہے، عشرت صاحب، بہٹا حاجی پور میں پڑھا رہا تھا، اور وہاں میں اذان سن کر شیعوں کی مسجد میں چلا گیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نمازیں پڑھتے کیسے ہیں، ان کی نمازیں ہوتی کیسے ہیں، جاگیے خدا کی قسم۔ تو میں گیا، دیکھا، میں نے وضو بنانے کا طریقہ الگ، ہم سے الگ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کا طریقہ الگ، چلیے بھائی تو فرق ہے۔ لیکن جب مغرب ختم ہوئی، نافلہ پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا پھر اقامت شروع کر دیا۔ ہم نے عشرت صاحب کی طرف رخ کر کے کہا حضور اب کون سی نماز؟ کہنے لگے عشاء پڑھ لیجئے۔ اب میں کوئی پڑھنے تھوڑی گیا تھا، میں تو دیکھنے گیا تھا، میں نے تو اپنی نماز لوٹا بھی لی۔ نماز جب ہو گئی اور مصافہ ہوا تو میں نے مولانا سے آہستہ سے کہا مولانا آپ کے یہاں تو بڑا سستا سودا ہے، بڑی آسانی ہے، بھائی ایک گولی میں 2 شکار، یعنی ایک ہی وقت میں آپ نے 2 نمازیں پڑھ لی۔ کہنے لگے آپ کے یہاں بھی تو ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ تو کہا وہ حج میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا حج کا مسئلہ اور ہے، یہاں کا بتاؤ۔ لیکن وہ حج کا بتا کر رہ گئے۔ اب اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو چائے کی دکان پر بھی ہدایت مل سکتی ہے، اور نہ ہدایت ملنی ہو تو مسجد کے محراب سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں یہ بحث کر کے شیعہ عالم دین سے گیا ہی تھا، اور ابھی مجھے معلوم بھی نہیں شیعت کیا چیز ہے۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک 12 برس کی عمر کا لڑکا اپنی بغل میں ایک موٹی سی کتاب دبائے چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا بخاری شریف۔ میں نے کہا بخاری اور تیرے ہاتھ میں؟ بھائی یہاں یہ کتاب تو مولویوں کے پاس نہیں ہوتی، تیرے پاس کہاں؟ کہا مولانا نے مانگا ہے۔ خدا کی قسم اب جو میں نے ان کے ہاتھ سے لیا اور کھولا تو میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ بخاری میں باب الجمع بین الصلاتین کہ 2 نماز ایک ساتھ پڑھنے کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ وہی چیپٹر کھلا، وہی پیج میرے سامنے الٹا۔ اب جیسے میری نظر پڑی میں نے تو بند کیا۔ میں نے سوچا کہیں یہ شیعہ والی بخاری تو نہیں ہے، کہیں شیعوں والی بخاری، کیونکہ اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شیعوں کی بخاری ہے ہی نہیں، کیونکہ بخاری وہ ہے جو عقل سے خالی ہے۔ شیعوں کی وہ کتاب ہے جس میں عقل کا بیان ہے، بحار الانوار جو نوروں کا سمندر ہے، جو اصول کافی ہے، جو فروع کافی ہے، جو استبصار ہے، جو من لا یحضر الفقیہ ہے۔ یہ کتابیں شو کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا، خدا کی قسم پہلی بار ہی وہ حدیث یاد ہو گئی۔ اس کے بعد لا تعداد کتابوں میں دیکھا لیکن یاد کی ضرورت نہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ الظہر والعصر بوقت واحدۃ بغیر عذر او خوف. رسول اللہ نے ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھی ہے. ایک وقت میں پڑھی ہے. اگر بات اتنی ہوتی تو چونکہ دیوبند والوں نے ہمیں تعویل کرنا خوب سکھایا, ہم تعویل کر لیتے کہ ٹھیک ہے ایک وقت میں پڑھی, مگر ہو سکتا ہے حالت سفر میں ہو, حالت جنگ میں ہو, کوئی مجبوری رہی ہو. لیکن خدا کی قسم اگلے جملے نے میرے سارے اعتراضات ختم کر دیے. رسول اللہ نے ظہر و عصر ایک وقت میں پڑھی ہے بغیر عذر او خوف. بغیر عذر اور خوف کے پڑھی. اور اپنے آپ کو سنت رسول پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں, ارے جب نبی نے ظہر و عصر ایک وقت میں ایک ساتھ پڑھی اور بغیر کسی عذر اور خوف کے پڑھی, تو اگر ہم نبی کی سنت میں پڑھ لیں, اگر نبی کی سنت سمجھ کے پڑھے, تو بتاؤ اصلی سنی ہم ہے یا تم ہو؟ صلوات پڑھے محمد والے. بتاؤ اصلی کون ہے؟ ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں, تو اصلی تو ہم ہوئے. چونکہ رسول نے ظہر عصر ایک ساتھ پڑھی. اچھا پھر بالکل یہی روایت ہے, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی, ایک وقت میں پڑھی, بغیر کسی عذر اور خوف کے پڑھی. تو ہم تو سنت رسول کی اتباع کر کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں. دعویٰ کرنے والوں کبھی تم بھی پڑھ کے ثابت تو کر دو. اللہ, اچھا نہیں کرتے تو اب ثابت ہو گئی نا کہ رسول نے پڑھی ہے. اب کبھی کبھی ہم سے کہتے ہیں کہ اچھا چلیے بھائی 2 نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں ایک ساتھ, اذان دو کیوں نہیں دیتے؟ یہ شیعوں پر اعتراض ہوتا ہے. اذان میں جب نماز آپ 2 پڑھ رہے ہیں تو اذانیں بھی 2 دیجیے. حالانکہ اذان کا مطلب آپ جانتے ہیں, وہ تو پکارنا ہے, بلاوا ہے. اور جب سب آ ہی گئے ہیں تو ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ تو اعتراض ہم پر کیا آپ نے. کبھی اگر ہم آپ پر پلٹ کر پوچھ لے, یہ جو جمعہ میں 2 اذانیں تم دیتے ہو, لگتا آپ نے سنی نہیں ہے ان کی 2 اذانیں. بھائی 2 اذانیں ہوتی ہیں, دیکھ لینا بغل میں مسجد ہے, اور یہ کوئی طنز نہیں ہے, عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جو اپنا عقیدہ ہے وہ, اور جو ان کا ہے وہ بیان کر. جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہے, تو ہم نے تو نہیں پوچھا یہ کیسی اذان ہے کہ اذانیں 2 ہوتی ہے, نماز ایک ہوتی ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. اچھا خدا زندہ باد. پانی منگوا لیجیے, پانی. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. اچھا تو اب 4 نمازوں کا ذکر ہو گیا, اب کون سی رہ گئی؟ فجر. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا وقرآن الفجر, اور قرآن کے معنی بھی پڑھنا, اور فجر کو پڑھا کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس لیے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ حاضری کا وقت ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جو فرشتہ کل ڈیوٹی کرنے آیا تھا وہ آج نیکیاں لے کے جاتا ہے, جو گیا تھا وہ آج واپس آ رہا ہے. کہا فجر کو ضرور پڑھو کہ حاضری کا وقت ہے. جو فرشتہ واپس جاتا ہے اللہ اس سے پوچھتا ہے, فرشتوں میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ کس حالت میں, بلکہ جو گیا اس سے پوچھتا ہے کس حالت میں چھوڑا؟
فرشتے کہتے ہیں حالت عبادت میں چھوڑا، اور جو آتے ہیں اللہ اس سے پوچھتا ہے کس حالت میں پایا، وہ کہتے ہیں حالت عبادت میں پایا۔ تو اب دو گواہی ہو گئی نا، اور دو گواہی پہ ہی نجات ملتی ہے۔ جانے والا کہہ رہا ہے ہم نے حالت عبادت میں چھوڑا، آنے والا کہہ رہا ہے ہم نے حالت عبادت میں پایا۔ گیا تو حالت نماز میں، آیا تو حالت نماز میں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا فجر کی نماز، میری طرف دیکھنا بھائی، فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑا کرو۔ ہاں، چونکہ اگر رزق لینا ہے تو فجر پڑھ کے سو، چاہے دن بھر سو۔ ہاں، اگر فجر ہی نہیں پڑھی تو وہی رزق بٹنے کا وقت ہے۔ لہذا فجر پڑھو ضرور، چاہے بھلے اس کے بعد سونا پڑے، مگر چھوڑ کے نہ سونا، پڑھ کر کے سونا۔ اب آگے بڑھوں جلدی جلدی۔ یہ جو اللہ نے بیان کیا لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، سورج ڈھلنے سے ظہر و عصر پڑھو، غسق اللیل مغرب اور عشاء پڑھو، اور پھر فجر کو بتایا، یہ وقت نماز نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے یہ اسم نماز نہیں ہے، یہ وقت نماز ہے۔ اب میں اصل جوہر آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ ابھی جاگ جانا جسے جوہر حاصل کرنا ہے، اور بڑی محنت کے بعد لایا ہوں خدا کی قسم۔ یہ جو اللہ نے بتایا قرآن میں لفظ، تو یہ وقت نماز ہے، اسم نماز نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی ظہر کو ظہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظہر کے معنی ہے دوپہر، یہ نماز دوپہر میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے وقت کے اعتبار سے اسے، میری طرف دیکھو، وقت کے اعتبار سے اسے ظہر کہا گیا۔ اور اسی لیے جب دونوں ملا کر پڑھیں تو پھر بن جاتے ہیں ظہرین۔ جب حسن اور حسین الگ الگ بولو گے نا تو حسن حسین، لیکن جب ملا کر کہو گے تو حسنین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کی قسم جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں اگر اسے آپ نے سمجھ لیا تو آج کے بعد نماز پڑھنے کا نشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ چونکہ یہ دونوں نمازیں برابر کی ہے، جیسے حسن حسین برابر کے ہیں تو حسنین، کتاب اور اہل بیت برابر کے ہیں تو ثقلین، اسی طرح مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں برابر کی ہے، جب ملا کر پڑھتے ہیں تو مغربین۔ کیوں مغربین؟ اس لیے کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہے، مغرب جہاں سورج ڈوبے، سورج ڈوبنے کی جگہ، تو یہ وقت کے اعتبار سے اسے ہم ظہر عصر یا مغرب اور عشاء کہتے ہیں، یہ نام نہیں ہے۔ فجر جو ہے نا وہ بھی وقت کے اعتبار سے ہم صبح کی نماز کو فجر کہتے ہیں۔ فجر اصل میں اس کا نام فجر نہیں ہے۔ جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں نا، اب تک جتنی مجلسیں سنی ہے خدا کی قسم سب ہیچ ہو جائے گی، اور اگر آپ نے لوح دل پہ لکھا تو آج انشاءاللہ معراج ہو جائے گی۔ اب پوچھو گے نا مولانا ہم تو اب تک سنتے یہی آئے ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر،
آج آپ نے کون سی نئی بات کر دی کہ یہ وقت نماز ہے، اس میں نماز نہیں؟ بھائی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، باتیں تو ساری 1400 سال پہلے کی ہے۔ اگر مولویوں نے تمہیں نہیں بتایا تو خطا مولوی کی ہے، میری نہیں ہے۔ کتاب میں اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ ہاں وقت نماز اور ہے، اس میں نماز اور۔ پہلے حوالہ سن لو، آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب امام خمینی کی کتاب پرواز در ملکوت۔ کون سی کتاب؟ پرواز در ملکوت۔ حافظ رجب علی کی کتاب مشارق الانوار الیقین۔ سید احمد مستنبط کی کتاب القطرہ۔ اگر نہ ہو میرا دامن پکڑنا۔ خمینی صاحب نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں لکھا، چونکہ پہلی جو نماز فرض ہوئی وہ نماز ظہر ہے۔ بولو نا بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے جب رمضان میں قضا نمازیں پڑھتے ہو، شروع کرتے ہی ظہر سے ہو، ہے نا؟ اسٹارٹنگ کہاں سے ہے؟ مجلس سے یہی تو معرفت آتی ہے۔ تو آپ پوچھو نا مولانا جمال حیدر، وقت نماز وہ ہے تو اس میں نماز کیا ہے؟ میں نے 3 کتابوں کے حوالے دیے تاکہ 3 کے ماننے والوں پر بھی اتمام حجت ہو جائے، اور چونکہ نماز 5 ہے لہذا پنجتن والوں پر بھی حجت ہو جائے۔ کیا ہے ظہر و عصر مغرب و عشاء کا نام؟ نہیں بھائی دیکھنا میری طرف، فرمایا الظہر ہوا محمد الرسول اللہ والعصر علی ولی اللہ والمغرب فاطمة الزہرا والعشاء حسن مجتبی والفجر سلطان کربلا۔ اللہ اکبر، مولا سلام، اللہ اکبر، جیتے رہو سلام۔ اب تو سمجھ گئے آسانی لفظوں میں؟ ظہر کا نام ہے محمد مصطفیٰ، عصر کا نام ہے علی نیل مرتضیٰ، فاطمہ مغرب کا نام ہے فاطمہ زہرا، عشاء کا نام ہے حسن مجتبی، فجر کا نام ہے سلطان کربلا۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ اور جو جانتے ہو ٹھیک، نہیں جانتے تو جان لو۔ 14 ستارے میں بھی ہے، اور تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی بھی نے لکھا ہے، اور سنیے کو یہاں بھی یہ بات واضح۔ پہلے جو نماز واجب ہوئی تھی ظہر کی، اور اس کی رکعت 2 ہی تھی۔ آپ کا مطالعہ ہے، دیکھ لیجئے گا، تاریخ اسلام پڑھ لیجئے گا۔ پہلی جو نماز واجب ہوئی تو شروع میں کتنی تھی؟ 2 ہی رکعت تھی بھائی، علمی ضمانت کے ساتھ۔ اگر غلط کہوں زبان کٹوانے کا مستحق، ورنہ خدا کی قسم معرفت حاصل کرنا۔ پہلے 2 ہی رکعت واجب تھی۔ جب سید الانبیاء کا ظہور ہوا، دنیا میں آمد ہوئی، اللہ نے احترام رسالت میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے خدا کی قسم۔ رسول کے احترام میں ظہر میں 2 کا اضافہ، 4 ہو گئی۔ جب سید الاولیاء، اللہ کا ولی، نبی کا وصی، کائنات کا مولا علی آیا، احترام امامت میں عصر میں 2 کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، 4 ہو گئی۔ اور جب سیدہ
بطول دنیا میں آئی، اللہ نے بطول کے احترام میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا۔ مغرب بھی 2 ہی تھی، جیسے ظہر اثر 2 تھی، مغرب بھی 2 ہی، بطول کے آنے پر 1 رکعت کا اضافہ کیا۔ اب سب حیران تو ہو رہے ہو، تھوڑے اور ہو جاؤ، یہاں تو 1 کا اضافہ کیا۔ سن لو، عشاء حسن مجتبیٰ سے متعلق ہے نا، اس میں بھی 2 کا اضافہ کیا، لیکن حسین کی آمد پر فجر حسین ہے نا، حسین کی آمد پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ جو حیران ہو رہے ہیں میں نے جان بوجھ کر اور حیران کر دیا۔ اب کہو، پوچھو اللہ سے، معبود تو عادل ہے اور عادل مطلق ہے، دوسروں کو عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو دوسروں کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیا کیا تو نے؟ ہر شہنشاہ کی آمد پر 2 کا اضافہ، بولو گے تو لطف آئے گا۔ نبی کی آمد پر 2 رکعت کا اضافہ، علی کی آمد پر 2 رکعت کا اضافہ، حسن کی آمد پر 2 رکعت کا اضافہ، بطول کے لیے فقط 1 رکعت۔ معبود تو عادل ہے، عدل کا ترازو قائم رکھتا، یہ کیا کیا؟ بطول کی آمد پر فقط، یہ حلالی موالی علی کے چاہنے والے پوچھ رہے ہیں، ایک ہی کیوں؟ کہا جاہل لبن، تو نے پڑھا نہیں؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے، مرد کا دوہرا ہوتا ہے، عورت کا اکہارا ہوتا ہے۔ اللہ میں نے قرآن میں لکھ دیا، بیٹے کا دوہرا، بیٹی کا حصہ ایک، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، ہے نا وراثت کا حکم ہے، بیٹے کو دوہرا، عورت کا، بیٹی کا۔ اچھا معبود ٹھیک ہے، بطول کو 1 صحیح دیا تو حسین کی آمد پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ کہا جاہل لبن، ہم نے حسین کی آمد پر کوئی اضافہ نہ کر کے زمانے کے جاہلوں کو بتا دیا کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب حسین کا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سلامت رکھے۔ یقیناً آپ نے اپنی محنت اصول کی ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب، کیوں کہا یہ جملہ؟ آپ نے تو پہلے ہی اصول کر لیا، لیکن انشاءاللہ بعد میں بھی کلیئر اور کر دوں گا۔ ہاں، اب اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے ہر شہنشاہ کی آمد پر 2 کا اضافہ، بطول کی آمد پر 1 کا، حسن کی آمد پر کوئی اضافہ نہیں کیا، حسین کی آمد پر کوئی اضافہ، حسن کی آمد پر تو کیا۔ اب اللہ نے پھر قانون بنایا، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم زمین میں سفر کرو تو چونکہ سفر میں میرے بندے تم تھک جاتے ہو، کمزوری آ جاتی ہے، اللہ اکبر، جیتے رہو، سلامت رہو، جس نے پہلے ہاتھ اٹھائیے میں داد دیتا ہوں، مولا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے۔ ہاں، سفر میں چونکہ تھک جاتے ہو، نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، لہذا میرے بندے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔
ہمیشہ اپنی اصل کی طرف. چونکہ میں نے 2 ہی واجب کیے تھے. یہ تو احترام رسالت میں بڑھایا, کہیں احترام امامت میں, کہیں فاطمہ کے احترام میں. بندو اب تم تھک جاتے ہو نا, تو اب 4 نہ پڑھنا. اب 4 نہیں, 2 ہی پڑھنا. پروردگار یہ تو بتا 2 کون سی پڑھوں, تیری والی یا ان کی والی؟ کہا میری والی پڑھ لو, مصطفیٰ والی معاف. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ والی جو 2 اضافہ کیا تھا, اب واپس لے لو. واپس لے لیا ہم نے. یہی حال اللہ نے عصر میں کیا. عصر میں میری والی پڑھ لو, والی معاف. لیکن جیسے مغرب کی باری آئی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. قربان جاؤں مذہب شیعہ کی صداقت پر. زمانہ آ کر دیکھے علی کو دل میں بسانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب مغرب کی باری آئی, اللہ نے کہا پوری 3 پڑھنی ہوگی. کوئی کنسیشن نہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں, کوئی تخفیف نہیں, کوئی معافی نہیں, کوئی کسر نہیں. اب تو میرا جی چاہتا ہے میں اڑ جاؤں, اور جس کے پر ہوں نشہ مودت کے وہ بھی تیار رہے اڑنے کے لیے. پوچھو پروردگار سے, علی نبی والی معاف کر دی, علی والی معاف کر دی, یہ بطول والی کیوں نہیں؟ پروردگار بطول والی کیوں نہیں معاف کی؟ آواز قدرت آتی ہے, جو ہم بیٹی کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اصول ہے, ہمارا قانون ہے, ہمارا دستور ہے. جو ہم بیٹی کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. چلیے معبود ٹھیک ہے, یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے جاگتے رہنا, معرفت کا ایک زینہ اور طے کرنا ہے آپ کو. عشاء کی باری آئی, اللہ نے وہاں بھی کہا میری والی پڑھ لو, حسن والی. پالنے والے سمجھ میں نہیں آتا, بطول کو ایک صحیح دے تو دیا, لیکن حسن کے بارے میں, حسین کے بارے میں, حسین کے لیے کوئی اضافہ نہیں. اور کمال یہ کیا کہ سفر میں ہو یا حضر میں, اللہ نے کہا یہی تو کمال ہے کہ سفر میں ہو یا حضر میں 2 کی 2 ہی پڑھنی. تو پتہ چلا نہ مغرب میں معافی ہے, نہ فجر میں معافی ہے, یعنی نہ بطول کے لیے معافی, نہ حسین کی نماز میں. کیوں اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے مغرب میں اور فجر میں تخفیف نہ کر کے, قصر نہ کر کے زمانے کے جاہلوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں نبی اور علی کے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں. اللہ اللہ, ہاں ہاں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, یہی حقیقت ہے, یہی حقیقت. سلامت ہے, ہاں جیتے ہو. مولا آپ کے حسن مودت کو زندہ ہے.
سلامت رہے خدا. سلامت. مولا سلامت. مغرب میں اور فجر میں قصر نہ کر کے اللہ نے بتا دیا ہر شہنشاہ کے دشمن کو معافی مل سکتی ہے، لیکن نہ بطول کے دشمن کو معافی ملے گی، نہ حسین کے دشمن کو معافی ملے گی. حسین کے دشمن کو معاف کروں گا، نہ بطول کے دشمن کو معاف کروں گا، نہ حسین کے دشمن کو معاف کروں گا. حسین کی ایک فضیلت اور سنیے. اللہ نے 2 رکعت کا اضافہ تو نہیں کیا اور بتا دیا جو کچھ میرا ہے وہ سب حسین کا ہے، لیکن کمال کر دیا اللہ نے. اللہ کو گوارا نہیں کہ ہر ایک کو ڈبل دیا، تو کم سے کم حسین کا تذکرہ ڈبل تو ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیے نا، کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. ہر نماز کا ذکر ایک بار کیا، فجر کا تذکرہ 2 بار کیا. یعنی حسین کا تذکرہ 2 بار. قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودہ. آیت پڑھ لیجیے گا. پالنے والے آپ نے تو ہماری مودت بڑھا دی، معرفت میں اضافہ کر دیا. ہر شہنشاہ کے لیے 1 بار، حسین کے لیے. اب یہاں دیکھیے نا، فجر کا تذکرہ 2 بار کیا. کہا اس لیے کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے. جاگیے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، کاش کے پہنچ جاؤ تم. 2 بار حسین کا ذکر. کہا وہ اس لیے کہ حسین 3 شعبان کو دنیا میں آئے، مصائب نہیں، فضائل سمجھ کے سنا، اور 10 محرم کو دنیا سے بظاہر گئے. ہم نے حسین کا ذکر 2 بار اس لیے کیا کہ جب 3 شعبان کو دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم فطرس کو آزاد کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ حیران ہو گئے خدا کی قسم. 2 بار اس لیے کیا کہ جب حسین پہلی مرتبہ دنیا میں آیا 3 شعبان کو، تو ایک مجرم فطرس کو بالوں پر دیے. مجرم کو رہائی ملی، آزادی کا پروانہ ملا، اور وہ فرشتوں میں جا کے کہنے لگا من مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. جاہل ملا حسین کے نانا کو اپنے جیسا کہتا ہے. ارے جب حسین کے آزاد کردہ فطرس کا مقابلہ معصوم فرشتے نہ کر پائے تو 2 رکعت کا مولوی کیسے کر لے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والا. تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اگلا جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں. 2 بار حسین کا ذکر اس لیے کہ آئے تو بھی ایک مجرم کو آزادی کا پروانہ دیا، اور جس دن دنیا سے جا رہے تھے تو حر کو حر ہی نہیں بنایا، حر کو جناب حر بنا دیا. آئے تو ایک مجرم کو رہائی ملی، گئے تو حر کو رہائی ملی. یہ ہے حسین جس کے آنے سے مجرموں کو رہائی ملتی ہے، اور جس پر غضب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اس ذات کا نام ہے حسین. مگر افسوس دنیا نے اسی حسین کی قدر نہیں کی، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے
اسی حسین کو شہید کر ڈالا عزادارو، اور فقط شہادت پر ہی بس نہیں کیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ارے 3 دن تک اسی حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین میں پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم حسین کے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین ہی شہید نہیں ہوئے، سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، سید سجاد کا بستر جل گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی، زینب بے ردا ہو گئی، کلثوم بے ردا ہو گئی، سال بھر قید خانے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو عزاداروں، وہ قید خانہ جس میں ترک و دیلم کے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہاں نبی زادیوں کو رکھا گیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، وہ سکینہ جس کی تمنا تھی جب شام ہوتی اور جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تو کہتے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سجاد کہتے بہن یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تب سکینہ کہتی ہے بھیا ہمیں گھر جانا نصیب ہو۔ یا نصیب نہیں ہوگا۔ لو عزادارو، کربلا کو قافلہ والوں کو رہائی ملی، یزید نے آزاد کر دیا۔ سال بھر کے بعد زینب آتی ہے اور کہتی ہے بیٹی سکینہ تیری تو بڑی تمنا تھی بیٹی، مدینہ جانے کی تمنا، گھر جانے کی تمنا۔ سکینہ اٹھو، قافلہ مدینہ جا رہا ہے۔ ہائے سکینہ کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ زینب کا دل کہتا ہے اے شام کی عورتوں، یہ سکینہ حسین کی لاڈلی ہے، حسین کی پیاری ہے، اسے تنہائی کی عادت نہیں ہے، اسے اندھیرے کی عادت نہیں ہے۔ اے شام کی عورتوں، جب شام ہوا کرے تو ایک قبر، ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ لو عزاداروں، قافلہ کربلا آیا، کربلا میں بھی 3 دنوں تک ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ جانب مدینہ ہوا، بس مختصر کر رہا ہوں مصائب، اور مدینہ کے در و دیوار نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے مرثیہ شروع کر دیا، اے نانا کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم لٹ کر آئے ہیں، ہم اجڑ کر آئے ہیں۔ اے نانا کے مدینہ، ارے جب ہم یہاں سے چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارا سہاگ سلامت تھا، جب واپس پلٹے ہیں ہماری گودیاں اجڑی ہوئی، ہمارا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں، چند جملے مصائب کے، اس لٹے ہوئے قافلے کے خیمے بیرون مدینہ نصب ہو گئے۔ مدینہ کے باہر سجاد نے بشیر سے کہا اے بشیر اللہ تمہارے باپ پر رحم کرے، وہ میرا چاہنے والا تھا، میری شان میں شعر کہہ لیتا تھا، کیا تم بھی کچھ شعر کہہ لیتے ہو؟ کہا ہاں مولا میں بھی کہہ لیتا ہوں۔ کہا میرے مصائب کے چند اشعار بنا لو جسے آپ مرثیہ کہتے، اور جا کر اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر دے۔ لو عزادارو، بشیر نے اشعار تیار کیے، محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور زور زور سے کہا اے مدینہ والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے، ان کا سر نوکے نیزہ پہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ اور اس کے بعد جو بشیر نے کہا اہل مدینہ نے سینہ پکڑ لیا۔ بشیر چلا کر کہتا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، مدینہ والو حسین کربلا میں ذبح ہو گئے۔
حسین کربلا میں مر گئے۔ عزادارو، جب یہ جملہ کہتے ہوئے بس 2 منٹ اور، بشیر عباس کی ماں ام البنین کے مکان کے قریب سے گزرانا، ام البنین دوڑ کر آئی اور کہا ہے بشیر روک۔ بشیر ٹھہرا، کہا تو کیسی خبر لے کر آیا ہے؟ کہا بی بی یہ خبر صحیح ہے، آپ کا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزادارو، یہ سن کر ام البنین کہتی ہے نجف کا رخ کر کے، میرے والی و وارث، جس عباس پہ آپ کو ناز تھا اس کے ہوتے ہوئے آپ کا حسین مارا گیا۔ بشیر تڑپ گئے، بی بی خدا کے لیے آقا عباس کو کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ آقا عباس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے نہیں دے سکتا۔ حسین کے حکم کے مطابق عباس پانی لانے گئے، آقا کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، آقا مشک میں پانی بھر کر لا رہے تھے کہ ظالموں نے پہلے گھیر کر دونوں بازو قلم کیے، پھر ایک تیر مشک میں مارا، مشک کا پانی بہا، حسین اس وقت عباس کی لاش پر پہنچے جب عباس میں رم کے جان باقی تھی۔ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا اور عباس کی روح پرواز کر گئی۔ بس عزاداروں، مصائب تمام رو سکو تو رو لینا۔ جب یہ سنا، بشیر کہتا ہے بی بی جب تک آپ کا عباس زندہ تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، ام البنین نے رونا شروع کیا، اے مدینہ والو اب ہمیں ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ جب میرا حسین زندہ تھا تب ہم ام البنین کہلانے کے مستحق تھے، نہ میرا حسین زندہ، نہ عباس، نہ جعفر، نہ اور بیٹے۔ اے مدینہ والو اب میں بیٹوں کی ماں کہاں؟ آئے حسین، آئے ابا۔ علی لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے 4 معصومین کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئے اسے معاف فرما، اس کا ثواب تمام بانیان مجلس اور منتظرین مجلس کی روح کو اصحال فرما، اور جتنے بھی عزادار تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب اصحال فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما، جہاں جہاں مومنین پریشان ہے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، کفر کو سرنگو فرما، علماء روحانیین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ نصیب فرما، خصوصاً سیستانی صاحب کو طویل عمر عطا فرما، اے رہبر معظم خامنہ صاحب کو طویل عمر عطا فرما، تمام روحانیین کو طویل عمر عطا فرما۔ 100 دعا کی ایک دعا ہے، زمانہ پورا شوب ہے، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہماری دعا کو محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔